بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وزراء اکرام، اراکین پارلیمنٹ، مسلح افواج کے سربراہان، میرے عزیز ہم وطنوں اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پوری قوم کو 72واں جشن آزادی مبارک ہو۔ میری دعا ہے کہ وطن عزیز کی حرمت اور تشخص کی علامت یہ سبز ہلالی پرچم آزاد فضاؤں میں تا قیامت یوں ہی لہراتا رہے اور قومی امنگوں کی ترجمانی کرتا رہے۔ اس پر موجود چاند ستارہ ترقی، امن اور خوشحالی کی درخشاں کرنیں ہر آنگن میں بکھیرتا رہے اور اس کا سایہ قوم کے ہر فرد کے چہرے اور دل کو روشنی بخشتا رہے، آمین۔ خواتین و حضرات، آج کا دن قومی تاریخ میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وہ دن ہے جب دنیا کے نقشے پر ایک ایسا سیاسی معجزہ رونما ہوا، جب بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے مطالبے کی تکمیل ہوئی۔ یوم آزادی کی ان مبارک ساعتوں میں بارگاہ خداوندی میں شکر گزاری کے جذبات دل سے ابھر رہے ہیں۔ اس نے ہمیں آزادی جیسی بے مثال نعمت عطا فرمائی۔ آج کا دن ان عظیم ہستیوں سے اظہار تشکر کا دن بھی ہے جن کے ولولہ انگیز قیادت اور قربانیوں کی بدولت ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں۔ ان قائدین کو خراج عقیدت پیش کرنے کی عملی صورت یہی ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر اور متحد ہو کر اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنی صلاحیتیں وقف کر دیں۔ اور خواتین و حضرات، اس سال یہ دن یوم یکجہتی کشمیر بھی ہے۔ عزیزان وطن، آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ پوری پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور اس وقت تک ان کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد کرتی رہے گی جب تک انہیں خود ارادیت نہیں مل جاتا۔ ہم کسی موڑ پر انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کشمیری ہمارے اور ہم کشمیریوں کے ہیں۔ ہم ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، ان کا دکھ ہمارا دکھ ہے اور ان کی آنکھوں سے بہنے والا ہر آنسو ہمارے دل میں گرتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ تھے، ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ اپنے اس عزم کے اظہار کے لیے حکومت پاکستان نے بھارتی اقدام پر شدید رد عمل کے طور پر اس کے ساتھ سفارتی تعلقات میں کمی کی ہے، تجارت معطل کی ہے اور دو طرفہ تعلقات کا اثر نو جائزہ لینے اور معاملے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج کا یوم آزادی بہادر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن ہے۔ عزیزان اہل وطن، اس سلسلے میں پارلیمان نے اپنی 7 اگست 2019 کی مشترکہ اجلاس میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کی متفقہ طور پر شدید مذمت کی ہے۔ بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کے متنازع حیثیت کو تبدیل کرنے اور اس کی آبادیاتی ڈھانچے میں رد و بدل کرنے جیسی رجعت پسندانہ اقدامات کو کسی طور پر پاکستان قبول نہیں کرتا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے۔ بھارت غیر قانونی اقدامات سے جموں و کشمیر کے متنازع حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتا اور نہ ہی آبادیاتی تشکیل میں رد و بدل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ خواتین و حضرات، بھارت نے اپنے یک طرفہ اقدام سے نہ صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ شملہ معاہدوں کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے، جہاں واضح طور پر دونوں ملکوں میں یہ بات طے ہوئی تھی اور اس کا عہد کیا تھا کہ کشمیر کے مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے گا
اور کوئی بھی ملک یک طرفہ فیصلے سے موجودہ صورتحال کو تبدیل نہیں کرے گا۔ بھارت کا یہ اقدام شملہ معاہدے کی تمام شقوں کی نفی کرتا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے 7 اگست 1952 کو اپنی پارلیمنٹ سے خطاب میں کیا کہا؟ Let me narrate. He says, let me say clearly that we accept the basic proposition that the future of Kashmir is going to be decided finally by the goodwill and pleasure of our people. The goodwill and pleasure of this parliament, and he is talking about the Indian parliament, is of no importance in this matter, not because the parliament does not have the strength to decide the question of Kashmir, but because any kind of imposition would be against the principles that this parliament holds. یہ ان کا وعدہ تھا. اور پھر آگے پھر کہا گیا کہ I want to say that it is only the people of Kashmir who can decide the future of Kashmir. And let me repeat what he said. I want to stress that it is only the people of Kashmir who can decide the future of Kashmir. It is not that we have merely said this to the United Nations and to the people of Kashmir, but it is our conviction, and that is born out of the policy that we have pursued, not only Kashmir but everywhere. This is what the founding Prime Minister of India made the statement and committed the same to the Committee of Nations throughout the world. پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق جموں و کشمیر کے عوام کی خود ارادیت کی حمایت کرتا ہے. بھارت یہ بات نہ بھولے کہ کشمیر کے تنازع کے 3 فریق ہیں: پاکستان، ہندوستان اور جموں و کشمیر کے عوام. یہ بات طے شدہ ہے اور پاکستان اس کو ریٹریٹ کرتا ہے. جموں و کشمیر کے عوام اپنے سیاسی مستقبل کا تعین کرنے کے لیے رائے شماری کا حق حاصل ہے ان کو، لیکن بھارت نے اپنی ہٹ درمی سے کبھی کشمیریوں کو یہ حق استعمال کرنے نہیں دیا. خواتین حضرات، دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت کے دعوے دار اپنے ملک میں اقلیتوں کے ساتھ روا رکھا جانے والا سلوک دنیا سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. مذہبی جنونیت نے بھارتی سیکولر معاشرے کا چہرہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے. اس سلسلے میں انسانی حقوق کے عالمی اداروں کی رپورٹیں آنکھیں کھول دیتی ہیں. آج بھارت کے مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کو قائد اعظم کی سیاسی بصیرت اور ان کے 2 قومی نظریے کی سمجھ آ رہی ہے، وہ علل اعلان اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ تقسیم کے وقت ان کے بزرگوں نے قائد اعظم کا ساتھ نہ دے کر تاریخی اور سیاسی غلطی کی. خواتین و حضرات، 9 لاکھ بھارتی فوجیوں کی موجودگی کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ اور بڑا ملٹرائز زون ہے. یہاں بھارت مسلسل کرفیو کے نفاذ، کشمیری رہنماؤں کی گرفتاریاں، انٹرنیٹ اور موبائل سمیت مواصلی روابط کی مکمل معطلی جیسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے. حالیہ مہینوں میں مقبوضہ کشمیر میں 1,80,000 مزید فوجیوں کی تعینات شدید تشویشناک ہے. غاصب بھارتی افواج قتل و غارت گری، تشدد، غیر قانونی گرفتاریوں، پیلٹ گن کے استعمال اور کشمیری خواتین کی عصمت دری جیسے درندانہ اور سفاکانہ جرائم کے ذریعے کشمیریوں کے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہا ہے. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ بھارت اپنی ظالمانہ اور بے رحم سرگرمیوں کو فوری طور پر روکے، طویل مدت کرفیو ختم کرے، ذرائع ابلاغ کو مزبور کشمیر وادی تک رسائی دے، کشمیری قیادت کو فوری طور پر رہا کرے اور جموں و کشمیر کے عوام کی شہری اور بنیادی آزادیوں کو بحال کرے. خواتین و حضرات، بھارت مسلسل لائن آف کنٹرول کے پار غیر مسلح شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری سے جنگ بندی معاہدوں کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے. بھارت کی غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ کارروائیوں سے جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی اور استحکام کو شدید خطرہ ہے. خواتین و حضرات،
पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, एंड आई रिपीट, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और खित्ते में अमन का क़याम चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू और कश्मीर तनाज़े को बातचीत और सफारतकारी के जरिए बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हल किया जाए। हम भारत से मुतालबा करते हैं कि वो मकबूजा कश्मीर में फौजी जबर, रियाशी दहशतगर्दी और दरिंदगी के इंतहाई खतरनाक रास्ते को तर्क करे। हम ये भी वाज़ेह करते हैं कि भारत हमारी अमन पसंदी को हमारी कमजोरी न समझे। हम अक़वाम आलम पर भी वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम कभी जंग की तमन्ना नहीं करते, और ये मेरे नबी का भी कौल है कि मुसलमान कभी जंग की तमन्ना नहीं करता, लेकिन अगर जो जंग मुसल्लत की जाए तो फिर रास्ता आखिरत का और जिहाद का ही रह जाता है। और हम पर अगर जंग मुसल्लत की गई तो ये जंग सिर्फ दो मुल्कों की जंग नहीं रहेगी, बल्कि पूरा खित्ता और दुनिया इसके असरात महसूस करेगी। हम अब भी भारतीय हुक्मरानों से कहते हैं कि वो होश के नाखून लें और हालात को इस नहिज तक ना ले जाए जहां से वापसी मुमकिन ना हो। एक बड़ा काम आप लोग भी कर सकते हैं। मैं पाकिस्तानियों से, पाकिस्तानी सिविलियन से अपील करना चाहता हूं कि कश्मीर के पुरअमन हल हम चाहते हैं, और तो अपने भाइयों बहनों को ये इंसिस्ट करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के जरिए आप भारत की भयानक चीज दुनिया के सामने लाएं। पाकिस्तान के 3 रास्ते हैं। पाकिस्तान कमिटेड है कि डिप्लोमेटिक एतबार से अपनी तगोदौ जारी रखेगा, लीगल फोरम्स को अप्रोच करेगा, और मैं ये समझता हूं कि आजकल दुनिया का तरीक़ेकार ये है कि दुनिया को वो इमेजेस दिखाए जाएं जो कश्मीर से निकल रहे हों, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी जंग है। ये मैं पाकिस्तानी सिविलियन से अपील करना चाहता हूं कि इस रास्ते को अख्तियार करें। हम इस्लामी ताउन तंजीम और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कौंसिल से मुतालबा करते हैं कि वो मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे। यहाँ मैं ख़ास तौर पर यह भी कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इन दोस्त ममालिक का मशकूर है जो इस मुश्किल घड़ी में हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। ख्वातीन और हज़रात, दुनिया आलम की हालत को मद्देनज़र रखते हुए आज अपनी कौम और खुसूसन नौजवानों से ये कहना चाहता हूं कि इस वतन को खुदा की नेमत समझे, इसकी कदर कीजिए। बानियाने पाकिस्तान और दीगर बुजुर्गों की कुर्बानियों को कभी मत भूलिए। जिंदा कौमें अपने असलाफ की कुर्बानियों और एहसानों को कभी फरामोश नहीं करती, उसी से सीखती हैं और वही उनकी मंजिल बनती हैं। इनके अफकार को समझिए और इन पर अमल पैरा होकर इस मुल्क के खुदादाद की तामीर में मसरूफ हो जाएं। याद रहे कि हुकूमतें कौमें नहीं बनाती, बल्कि अवाम बिलखुसूस नौजवान किसी भी कौम की तकदीर के मेमार होते हैं। माशरे में फैली जहालत, गुर्बत, करप्शन, बेईमानी, दहशतगर्दी और दीगर बुराइयों के खिलाफ जिहाद कीजिए। अपनी तहजीबी अक़दार पर फख्र करें और इन्हें फ़रोग़ देने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। इस वतन ने हमें एक पहचान दी है। अपने तशक्कुर पर कायम रहते हुए ईमानदारी और दयानतदारी से इस मुल्क की खिदमत करें। अपने ज़ाती मुफादात की नफ़ी करते हुए इज्तिमाई मुफादात को तरजीह दें। आपस के इख्तिलाफ़ात को भुलाकर मुत्तहिद हों। यही वो रास्ता है जिस पर चलकर हम अक़वाम आलम की सफ़ में अपना मुकाम बना सकते हैं और वतन अजीज़ के परचम को बुलंद कर सकते हैं। नौजवान बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना के बताए हुए उसूलों, इत्तेहाद, तंजीम और ईमान पर अमल पैरा होकर इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं और इस्लामी मसावात पर मबनी जमहूरी रियासत में तब्दील कर सकते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथ में है।
خواتین و حضرات، میں اس موقع پر پاکستان کے غیور عوام، امن و امان قائم رکھنے والے اداروں اور خاص طور پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مجھے فخر ہے اس بات کو اور قوم کو فخر ہے اس بات پر کہ انہوں نے ہر کڑے وقت میں ملک کے پاکستان کی حفاظت کے لیے بے انتہا قربانیاں دی ہیں۔ پاک افواج نے کبھی وطن عزیز کی سلامتی اور تحفظ پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ میں حفاظت وطن کی راہ میں اپنی جان کی قربانی پیش کرنے والے شہداء اور ان کے اہل خانہ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ قوم ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر اپنے کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کے عزم کو دہرانا چاہتا ہوں اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان ہر فورم پر ان کا مقدمہ بھرپور قوت سے لڑے گا اور ان کی حمایت سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ عزیز اہل وطن، آئیے آج کے دن یہ عہد کریں کہ ہم باہمی اخوت اور احترام کے ساتھ اس ملک کی ترقی، خوشحالی اور سربلندی کے لیے متحد ہو کر مصروف عمل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وطن عزیز کی خدمت کرنے اور اسے عظیم سے عظیم تر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔